قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ عرصے پہلے کہہ دیا تھا کہ جی ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ پاکستان قائم ہوتے ہی غائب ہو جائے، لیکن آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی پاکستان الحمدللہ قائم اور دائم ہے۔ نہ صرف قائم و دائم ہے بلکہ ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقت بن چکا ہے، اور ایسی طاقت کہ جس کی پذیرائی اور جس کی تعریف اس وقت بین الاقوامی جریدے بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں اس وقت روشن ہو رہا ہے۔ اب جس شخصیت کی ہم آج سالگرہ منا رہے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح 149واں ان کا یوم پیدائش، ان کی شخصیت کیسی تھی، ان کی شخصیت کے ٹریٹس کیا تھے، وہ اتنے بڑے لیڈر کیسے بنے، ایک وزیر مینشن میں پیدا ہونے والا شخص لنکن ان تک کیسے پہنچا، اور ایک ایسا سفر جس کا آغاز کیا انہوں نے سیاست میں، اس کا انجام پاکستان کی آزادی تک کیسے پہنچا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، کیا آج کا پاکستان وہی پاکستان ہے جو قائد اعظم دیکھنا چاہتے تھے؟ یہ تمام تر پہلو اور خاص طور پہ قائد اعظم کی شخصیت پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ شامی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم قائد اعظم سے متعلق ظاہر ہے ہم نے بات کرنی ہے، کچھ تاریخی پہلو میں تعارف کرا دوں۔ ہاں ایگزیکٹلی، ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب ماشاءاللہ سے اتھارٹی ہیں، ماشاءاللہ پوری زندگی وقف کر دی ہے قائد اعظم کے مطالعے پہ۔ تحقیق ان کی بڑی زبردست ہے، اس پر ہم جو ہے وہ بات کریں گے، لیکن سر اس سے پہلے آگے بڑھیں۔ اپنی مثال آپ ہیں، ہمارے دوستوں میں ایک منیر احمد منیر ہیں اخبار نویسوں میں، جی ہاں، جنہوں نے بہت کام کیا قائد اعظم کی سیرت پر اور قائد اعظم کے کی جو اچیومنٹس ہیں ان پر۔ اور خالد چشتی صاحب تو خیر لاجواب ہیں کہ انہوں نے جو کچھ قائد اعظم کے بارے میں کہا ہے، جو تقریریں کی ہیں، جس طرح ان کی شخصیت کو، ان کے پیغام کو، ان کی سیاست کو سمجھایا ہے لوگوں کو، بس وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ بے شک، تو ہم ان کو جناب سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم شام صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طریقے ہماری رہنمائی کرتے رہیں۔ بہت شکریہ سر، ہم تو آپ سے رہنمائی لیتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے مجھے آج حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی ہے۔ ہاں جی سر، کرسمس مناتے ہیں دنیا بھر میں، یعنی جو ہمارے کرسچن بھائی ہیں، کوئی 2.25 ارب آبادی ہے ان کی، 33% آف دا ورلڈ، 33 دنیا کا 33% آبادی دنیا کی وہ کرسچن مشتمل ہے، یعنی مسیحوں پہ۔ اور آج یوم ولادت جو ہے اس کا یعنی منایا جاتا ہے اس کو پورے دھوم دھام سے۔ اور میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ کہ صرف امریکہ میں $1 ٹریلین جو ہے نا وہ کرسمس کی تقریبات پر اور خریداری پر خرچ ہوتا ہے، بہت بڑی ہے اتنا۔ ہاں ایگزیکٹلی، اور حضرت مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے اور کمال، یعنی ان کی دنیا میں تشریف آوری کمال تھی کہ والد کے بغیر آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کی جو والدہ ہیں، ان کو فرشتوں نے بشارت دی کہ آپ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ ان کا کیسے پیدا ہوگا، میں تو کنواری ہوں۔ ان کا اب وہ اس کے بعد جب وہ حاملہ ہو گئی اور پھر وہ ایک کہیں غار میں چلی گئیں، اور پھر وہاں ان کے ایک بچہ پیدا ہوا، اب وہ سخت پریشان تھیں، اور بچہ پیدا ہوا، جب واپس آئی تو وہاں کہا جاتا کھجور کا درخت تھا اور کھجوریں گر پڑی، انہوں نے اس کو ان کو غذا ان کو فراہم کی۔ خیر جب واپس آئیں اپنے قبیلے میں تو لوگا بچہ کہاں سے لے آئی، تم تو بڑی ایک پاک باز عورت تھی، بہتان لگانے اور تمہارا جو قبیلہ ہے، تمہارے جو والد ہیں، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا اس بچے ہی سے پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام وہ بولے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں یہاں آیا ہوں اس کے، اور میں اپنا انہوں نے شہادت دی اپنی والدہ کی عزت پر اور عصمت پر، اور دنیا حیران رہ گئی۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام اس طرح دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے شادی نہیں کی، گھر نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیماری جو تھی دست شفا تھا ان کے پاس، بیماروں کو وہ، اور جو کوڑی اور جذامی ان کو وہ تندرست بنا دیتے تھے، اور جگہ جگہ تبلیغ پہ پھرتے تھے اور سفر میں رہتے تھے۔ اور یہی تو بہرحال پھر اس کے بعد یہودی ان کے در پہ ہو گئے اور ان کو کہا کہ یہ کون شخص آ گیا ہے، یہ تو ہمارا سارا معاملہ ہی چوپٹ کر دے گا، کاروبار ہمارا جو۔ ان کے در پہ ہو گئے اور ان کو قتل کرنا چاہا، لیکن اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اور ان کا قرآن کہتا ہے کہ ان کی وہ ان کی دسترس میں نہیں آئے، اور ایک ان کی
کہا جاتا ہے کہ ان کی جو ایک مشابہ شخص ہے اس کو انہوں نے پھانسی پہ لٹکا دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا. اب وہ قیامت کے کچھ پہلے واپس آئیں گے اور دجال کو شکست دیں گے. بہرحال تو مسیح علیہ السلام جو ہے ان کے جو فالوورز ہیں اور ہم سب ہم ان کو نبی مانتے ہیں, ان کی توقیر کرتے ہیں, ان کی رسالت کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. تو ہم بھی اس خوشی میں شریک ہیں اور اپنے جو کرسچنز بھائی ہیں, مسیحی بھائی, ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ہزاروں خوشیاں نصیب کرے. اور آج پاکستان میں بھی دھوم دھام سے تقریبات منایا جا رہا ہے. ہاں جی, تقریبات ہوئی ہیں, تقریبات ہو رہی ہیں ملک طول و عرض میں. طول و عرض میں ہماری چیف منسٹر جو ہے مریم بی بی, انہوں نے بھی تقریر کی ہے, اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کا عہد کیا ہے. اللہ طاہر صاحب نے بھی, وزیر اعظم نے بھی پیغام دیا ہے, فیلڈ مارشل صاحب نے بھی پیغام دیا ہے. تو ہم اقلیتوں کے حقوق کے لیے تو ہم سب جو ہیں یک آواز ہیں ہماری. اور قائد اعظم جو ہیں انہوں نے بھی دو ٹوک موقف تھا, اقلیتوں میں 2 ٹوک موقف تھا. اور ہمارے خالد چشتی صاحب تشریف فرما ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہے وہ اپنے جو اقلیتی بھائی تھے ان کے بارے میں کس طرح انہوں نے زور دیا اور کس طرح ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی. بہت شکریہ شامی صاحب اور حسن آپ کو, آپ کا انوائٹ کیا مجھے. دیکھیے قائد اعظم کا میرا خیال شروع سے یہ کانسیپٹ بڑے کلیئر تھے کہ یہ ملک سب کے لیے ہے اور سب سے زیادہ بغیر کسی تفریق کے ہے. اور ہماری جو پہلی کیبنٹ تھی اس کا دیکھ لیں, ایک ہندو تھے منڈل صاحب جو لا منسٹر تھے ہمارے, جوگندر ناتھ منڈل, وہ پہلے منسٹر تھے. وہ تو اس میں انٹرم کیبنٹ جو تھی جی انڈیوائڈڈ انڈیا کی, اس میں بھی نمائندگی انہوں نے, بنگال کی نمائندگی انہوں نے کی. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر یہ وہاں پریزائڈ بھی کیا انہوں نے, جو قائد اعظم نے جس میں تقریر کی ہے, پہلا سیشن جو ہے ہماری پریزائڈ وہ کر رہے تھے, خاص طور پہ بنایا گیا تھا ان کو, جس میں انہوں نے کہا کہ ہندو ول بی سیز ٹو بی ہندو اور مسلم ول بی سیز ٹو بی مسلم. اس کو پریزائڈ کر رہے تھے جوگندر ناتھ منڈل. ٹھیک, بعد میں وزیر قانون بھی بنے. جی. اور پہلی اپنی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں میرا خیال ہے جو قائد اعظم تقریر کہہ دی تھی کہ یہی انہوں نے کہا تھا کہ آپ فری ہیں اپنے مندروں میں, گرجاؤں میں اور سب جگہ جانے میں. اور جس سے اس نے کہا کہ مذہب کا اسٹیٹ سے تعلق نہیں ہوگا, جس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ بے مذہب ہوں گے, جس کا مطلب یہ تھا کہ اسٹیٹ آپ کو پریفرنس یا ڈسکرمنیشن نہیں کرے گی آپ کی مذہب کی بنیاد, یعنی مذہب کی وجہ سے آپ دوسرے درجے کے شہری نہیں ہوں گے, آپ برابر کے ہوں گے. ایگزیکٹلی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے نام پہ پاکستان بنا یا مذہب کے نام پہ, مذہب کا ہمارا ملک بنا. میں اکثر تھوڑا سا اختلاف یہ کرتا ہوں کہ مذہب کے نام پہ جو ڈسکرمنیشن ہوتی تھی یہ اس وجہ سے ملک بنا. یعنی ہمیں ایکول اپرچونٹیز نہیں ملتی تھی, لا نہیں ملتا تھا, اس طرح کے ایجوکیشن کے مواقع نہیں ملتے تھے. تو ایک تو یہ انہوں نے پہلے دن ہی کلیئر کر دیا تھا. ایک اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ جب پاکستان بن گیا اور ہندوستان میں گاندھی کو ایک جنونی ہندو نے قتل کر دیا, تو قائد اعظم کا سینئر سٹاف آیا اور انہوں نے آ کے کہا کہ سر آپ کا جو چیف سیکورٹی آفیسر ہے وہ پارسی ہے, اس کو فوری طور پر بدل دیں, کیونکہ ایک پارسی خاتون کو آپ نے مسلمان کر کے شادی کی, رتی جنا, اور آپ کے بیٹی نے ایک پارسی سے شادی کی ہے, تو پارسی لوگ آپ کو بالکل پسند نہیں کرتے, اور آپ کا چیف سیکورٹی آفیسر خود پارسی ہے, تو اس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, تو اس کو فوراً بدل دیں. تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا نہیں بدلوں گا. تو میں نے پڑھا کہ بہن پوچھتی ہیں کہ آپ کیوں نہیں بدل رہے اس کو, تو انہوں نے کہا ایک وجہ سے, اگر میں اس کو بدلتا ہوں تو میں 9 کروڑ مسلمانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ میں مسلمانوں کا وزیر اعظم ہوں, صدر گورنر جنرل ہوں, مسلمانوں کا گورنر جنرل. اس وقت 9 کروڑ کی آبادی تھی, 9 کروڑ کی آبادی تھی, تو میں اس وقت 9 کروڑ کی تھی, تو میں 25 کی, تو میں مسلمانوں کا صرف نہیں ہوں گورنر جنرل, میں پاکستانیوں کا گورنر جنرل ہوں, اس لیے نہیں بدلوں گا. آپ خود دیکھیں ڈسکرمنیشن تو وہیں ختم کر دی انہوں نے کہ مذہب کے نام پہ ہماری کوئی ایسی گنجائش بنتی. تو یہ دیکھا بڑی قائد اعظم نے جو الفاظ استعمال کیے کہ ہندو ہندو نہیں رہے گا, مسلمان مسلمان نہیں رہے گا, مذہبی لحاظ سے نہیں, کاروبار مملکت کے اعتبار سے. اور یہی الفاظ ہیں میثاق مدینہ کے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں مدینہ اور یہودیوں سے معاہدہ کرتے ہیں, جیسے ڈاکٹر حمید اللہ نے کہا ہے کہ پہلا کانسٹیٹیوشن ہے ریٹن کانسٹیٹیوشن دنیا کا, اس میں یہی ہے مدینہ کے مسلمان اور یہودی ایک امت ہوں گے. اچھا, ہاں, ایک امت ہوں گے, یعنی کاروبار ریاست کے اعتبار سے. تو بہرحال تو قائد اعظم جو ہیں, آپ تو ان کے عشق میں کیسے مبتلا ہوئے, اور کیا آپ کو جو کیا چیز ایسی ہے جو انہیں ممتاز کرتی ہے اپنے ہم اثر لوگوں سے بھی اور بعد میں آنے والوں سے بھی, بلکہ پہلے آنے والوں سے؟
شامی صاحب پہلے میں آپ کے دوسرے پارٹ کا جواب دیتا ہوں، وہ یہ کہ کیا چیز ممتاز کرتی ہے، اور پھر میں اپنی پیشن کا عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے میں نے دنیا کے بہت لیڈر پڑھے اور پھر پڑھائے بھی مختلف یونیورسٹیوں میں، جب میں ایئر فورس میں تھا اس وقت بھی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اور دوسروں میں، اور سب کے سب جتنے لیڈر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ تاریخ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں لیکن آپ کے ویورز ایگری کریں گے کہ جتنے لیڈر دنیا میں ہیں، چرچل ہے، ماؤ زے تونگ ہے، نیلسن منڈیلا ہے، کوئی لے لیں لیڈر، اس نے اپنے لوگوں جیسی بات کی، ان کی زبان بولی، ان جیسے کپڑے پہنے، ان جیسا کھانا کھایا، اور ان کو انہی کی زبان میں سمجھایا کہ میری کیا ویژن ہے۔ یہ ایک انوکھا لیڈر تھا، نہ زبان ان کی بولتا تھا، نہ ان جیسے کپڑے پہنتا تھا، نہ ان جیسا کھاتا تھا، نہ لیونگ سٹینڈرڈ اس کا ان جیسا تھا، لیکن 9 کروڑ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں پتہ یہ کیا ہے، کیا پہنتا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے۔ یہ دنیا کے میں نے کوئی لیڈر نہیں ڈھونڈ سکا جس کو اتنا بلائنڈ فیتھ ملا ہو۔ یہ پہلی تو میری انسپریشن یہ تھی کہ یہ کس طرح کا لیڈر ہے، کہ یعنی اس کے اندر کیا خاصیت ہے۔ تو کیا وجہ تھی، وہ کیا جوہر تھا جس نے لوگوں کو ان سے جوڑ دیا؟ انہوں نے کسی سٹیج پر بھی، دیکھیے گاندھی نے ایک لفظ کہا تھا، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں، میرے خیال سب کچھ ایکسپلین کرتے گا۔ گاندھی سے کسی نے پوچھا تھا کہ جناح کیسا آدمی ہے، اس نے کہا تھا از بریو اینڈ انکرپٹیبل۔ اب جب ایک شخص آپ کا سب سے بڑا رائیول کہہ رہا ہے کہ یہ انکرپٹیبل ہے، یعنی اس کی قیمت نہیں لگ سکتی، جب جس کی قیمت نہ لگے اس کا مطلب وہ سیلف لیس ہے، اس کا مطلب اس کی لالچ نہیں ہے، اور جس کی لالچ نہیں ہے اس کو تو لیڈر مانیں گے۔ سب سے زیادہ ہمارے لیڈر ہونے یا نہ ہونے میں شک ہی ہوتا ہے نا کہ میرا اپنا دلچسپی یا اپنی لالچ یا اپنا مفاد تو نہیں شامل میرا۔ جب میرا مفاد نکل گیا اور لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اس کا مفاد نہیں ہے اس کے اندر۔ میری جو انسپریشن آپ نے پوچھا کہاں سے شروع ہوئی جی، 2003 میں ترکی گیا تھا، استنبول وار کورس کرنا تھا میں نے تقریباً 10 مہینے کا، اور ٹرکش لینگویج سیکھنی پڑی کیونکہ کورس ٹرکش لینگویج میں تھا۔ وہاں استنبول میں گیا تو وہاں سے میں انقرہ گیا، ان کی کیپٹل، تو مجھے ترک دوست کچھ ساتھ تھے، ان کے ساتھ میں ٹرکش بولتا تھا، تو انہوں نے جو سب سے بڑی سڑک دکھائی اس پہ کھڑی کر کے کہا یہ کیسی سڑک ہے، انقرہ کی۔ تو میں نے کہا بڑی خوبصورت ہے۔ اس نے کہا آپ کو نام پتہ ہے؟ صاحب مجھے نہیں پتہ تھا۔ انہوں نے کہا یہ جناح کے نام پہ سڑک ہے۔ تو میں بڑا خوش اور پرائیڈ فیل کیا میں نے، اور اس کو ٹرکش میں جناح جادسی کہتے ہیں، یعنی شارائے جناح۔ اور دلچسپ بات آپ کے نوجوان ویور تو ہوں گے سلمان صاحب جیسے، تو وہ اسی سڑک پر انڈین ایمبیسی بھی ہے، تو وہ بہت تکلیف میں ہیں ظاہر ہے لوگ کہ کو لکھنا پڑتا ہے ہائی کمشنر آف انڈیا، ایڈریس میں لکھنا شرائع محمد علی جناح یہ لکھنا پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا لائٹ روڈ بھی تھوڑا سا ایڈ، تو میں نے ترکوں نے کہا، میں نے کہا آپ لوگوں نے شرارت کی ہے یہ کہ جان کے ایسا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، انڈین نے ہمیں بہت کہا ہے کہ یا اس جگہ کا نام بدل دیں سڑک کا، یا ہماری ایمبیسی کہیں شفٹ کر دیں، تو ہم نے آج تک ایگری نہیں کیا دونوں باتوں سے۔ ایک تو یہ تھا، وہاں میری انسپریشن شروع ہوئی تھی شامی صاحب کہ میں نے سوچا کہ یہ میری پروموشن جو رینک ہے ایئر کموڈور جس سے میں ریٹائر ہوا وہ بھی وہیں ہوئی تھی۔ اچھا، تو میں نے یہ سوچا اس ملک میں مجھے فائٹر پائلٹ بنایا، ستارہ بصالت، ستارہ امتیاز، 3000 گھنٹے اڑے، تو کس کے وسیلے سے آیا؟ ہندوستان میں مجھے ایسا ملنا تھا موقع یا اپرچونٹی ایکول ملنی تھی؟ تو جواب آیا نہیں۔ جب یہ مجھے جواب آیا تو پھر میں نے کہا کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کے بعد وہ تو پھر جناح صاحب ہے۔ تو وہاں میں نے سوچا کہ میں بھی قرض اتاروں گا، کیونکہ شامی صاحب ایگری کریں گے کہ جب آپ ترکی چلے جائیں تو کوئی بلڈنگ، کوئی آفس، کوئی دفتر، کوئی بینک، اسکول مکمل نہیں ہوتا اگر اس کے اندر اتاتورک کی تصویر نہ ہو۔ تو میں نے کہا قائد اعظم کی تصویریں کہاں گئیں؟ یہ تو موسٹ ویل ڈریسڈ، موسٹ ہینڈسم مین تھے اپنے ٹائم کے، باہر کے کپڑے پہنتے تو وہ ایک علیحدہ، تو وہ کہاں گئے قائد اعظم؟ پاکستان بننے کے بعد پھر انہوں نے پھر نہیں پہنا، ایز گورنر جنرل نہیں پہنا، کبھی انہوں نے یعنی قومی لباس کے بغیر اس کے بغیر نہیں کیا، کسی تقریب میں شرکت نہیں۔ بالکل۔ اچکن پہنتے تھے۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا اپنا قائد اعظم کا قرض کم کروں گا، تو میں نے واپس آ کر تقریباً 7 سال تک ایئر فورس سے پرمیشن لی باقاعدہ کہ میں پرائیویٹ کام میں کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا جب بھی فارغ ہوں گا۔ تو میں نے کوئی آج الحمدللہ میرے پاس کوئی اس سائز کی کوئی 650 تصویریں قائد اعظم کی مختلف سورسز سے اکٹھی کی۔ myjina.com کا بھی پھر آپ جی میری ویب سائٹ ایک 14-15 سال پہلے بنائی، پھر میں نے دیکھا کہ پھٹی پرانی تصویریں تھیں، پھر میں نے 2 گرافک ڈیزائنر رکھے، خود بھی سیکھا، مجھے اب بھی گرافک کے جو امپرومنٹ کے سافٹ ویئر سیکھے۔ پھر جو شامی صاحب جو میرے لیے قابل فخر تھی، ہم ان کو کنٹروورشل بڑا بناتے ہیں، ہم خود بھی، ہمارے اندر بھی انٹیلیجنشیا کچھ ہے، سب نہیں۔ میں نے سوچا ان کا جواب کون دے گا؟ ان کا جواب نان پاکستانی دیں گے۔ تو پھر میں نے انٹرنیشنل لیڈرز کے ٹریبیوٹ، چرچل نے، نیلسن منڈیلا نے، بل کلنٹن نے، ان لوگوں نے قائد اعظم کے بارے میں جو کہا پھر میں نے وہ اکٹھا کیا۔ اب میرے پاس تقریباً 250 کے قریب وہ کوٹس ہیں جو نان پاکستانیوں نے قائد اعظم کے بارے میں کہی۔ پھر میں نے ایسے لوگوں نے دوستوں نے انکریج کیا کہ اتنا پڑھ لیا، بچوں کو پڑھاؤ، تو میں نے لیکچر دینے شروع کر دیے۔ تو میں کوئی 20 سال سے الحمدللہ لیکچر دیتا ہوں، دی انٹولڈ اینڈ انسین آف مسٹر جناح، کیونکہ اب تصویریں یوز کرتا ہوں، اور پرائیڈ یہ چھوٹا سا لیتا ہوں اس کے اندر کہ میری کمپلشن ہوتی ہے کہ پیسے نہیں لوں گا اس کے، جہاں مرضی چلا جائیں کوئی۔ اور اب آپ کو ذکر کر رہا تھا میں پہلے بھی، اور پچھلی دفعہ بھی ملاقات ہوئی تھی کہ ہیوسٹن میں ہم نے ایک لائبریری کھولی ہے، لائبریری کا بنی ہے ہیوسٹن میں، جی جناح لائبریری، جناح لائبریری جی۔ وہاں میں کیونکہ کام کر رہا تھا تو وہاں 3 پاکستانی ہیں،
ڈاکٹر آصف قدیر ہیں, طاہر بھٹی صاحب اور تنویر صاحب, انہوں نے پھر مجھے اپروچ کیا, کہیں میرے کنٹریبیوشن کا ان کو پتہ لگا, تو پھر مجھے 4 سال پہلے انوائٹ کیا کہ آپ ہمارے سے جوائن کریں. تو ابھی میں الحمدللہ میری وش کے خلاف انہوں نے مجھے پیٹرن چیف بنا دیا یو ایس اے کا, تو وہاں پہ میں 2 دفعہ جا چکا ہوں اس سال. اب ہم نے لائبریری یہاں لاہور میں نہ قائم کیا جائے قائد اعظم میوزیم, کل سے شروع کریں, میں آپ کے ساتھ ہوں. بالکل ٹھیک, مشورہ آپ دیتے ہیں, آپ کی بات تو حکم کریں, حکم قائم ہونا چاہیے. چلیے دیکھتے ہیں. اچھا, لائٹر نوٹ پہ شیزہ آپ نے بات کی, تو آپ نے بھی کہا کہ جی قائد اعظم تو کہتے تھے کام کام اور صرف کام, اور ہم چلا رہے ہیں کہ جی آج عام تعطیل ہے. جس دن وہ پیدا ہوئے تو ایک دور تھا, زمانہ تھا, ہمیں بھی یاد ہے کہ اسکولز تک میں چھٹی نہیں ہوتی تھی, اور وہاں پر آپ جا کے مختلف پروگرامز میں حصہ لیتے تھے. مٹھائی تقسیم ہوتی تھی, پتہ لگتا تھا بچپن میں, لڑکپن میں مٹھائی ملتی تھی, وہاں تقریبات ہوتی تھیں. اسکول جو بند ہوتے تھے, یعنی تدریس نہیں ہوتی تھی لیکن تقریبات, اسپیشل تقریبات بالکل ہوتی تھیں, تو اس سے ظاہر پتہ چلتا تھا کہ بچوں کو بھی کہ جی ہمارے جو قائد ہیں وہ کیسے تھے. تو اب پھر دیکھیے, قائد اعظم اگر جو اردو جو تھی اس پر ان کی دسترس نہیں تھی, اور وہ مولوی عبدالحق نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں میری اردو جو ہے وہ ٹانگے والی کی اردو ہے. یعنی وہ ابھی ڈھاکہ گئے تو 4-5 ہزار کا مجمع تھا, پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے, تو انہوں نے کہا میں اردو میں گفتگو کروں یا انگریزی میں. تو جو لوگ چاہتے ہیں انگریزی میں بولوں تو ہاتھ کھڑے کریں, وہ کوئی 15-20 آدمیوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. جو کہا اردو والے, تو 1000 آدمیوں نے ہاتھ کھڑا کر دی. اردو سمجھنے والے زیادہ تھے, تو پھر انہوں نے اردو میں تقریر, اور ایک یعنی آدھا پون گھنٹہ تقریر کی اردو میں, اور وہ پھر انہیں ہنسے. مولوی عبدالحق نے لکھا کہ بھائی میری ٹانگے والے کی اردو ہے. اور لیکن یہ ہے کہ وہ اردو کو اہمیت یہ تھی کہ یہ اردو رابطے کی زبان ہے, اردو تحریک پاکستان کی زبان ہے, اور ہماری پہلی اسمبلی نے, دستور اسمبلی نے پاس کیا, بنگالی, سندھی, پنجابی سب نے مل کے کہ اردو ہماری سرکاری زبان ہوگی, اور اسی کی تلقین کی انہوں نے. تو باقی تو قائد اعظم کو جو ہم فالو کریں گے, اور یہ کام ہم آج تک نہیں کر سکے کہ اردو ہماری سرکاری زبان ہو جائے. میں شیخ صاحب ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ایک لیڈر ہے, اس کی ہمارے وزیر اعظم صاحب, ہمارے صدر صاحب بڑا ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں, اور یہ نہیں دیکھ رہے, اور دستور میں بھی لکھا ہوا ہے, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, اور اردو جو ہے اس کو ہم, یعنی اس کو جو جائز مقام اس کا تھا, آج تک اس سے محروم ہے سرکاری طور پر. ٹھیک, ہر سیاستدان ظاہر ہے, پولیٹیشین, وکیل, سب کچھ, لیکن یہ کہ اس کی پرسنل لائف بھی ہوتی ہے. قائد اعظم نے اپنی جو ذاتی زندگی تھی اور جو سیاسی زندگی تھی, اس میں بیلنس کیسے برقرار رکھا؟ بیلنس برقرار نہیں رکھ سکے, اسی لیے شادی برقرار نہیں رکھ سکے. اور بیلنس برقرار اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ ایک طرف ان کو فیملی یا اپنی بیوی نظر آتی تھی, دوسری طرف 9 کروڑ مسلمانوں کا مستقبل نظر آتا تھا. تو شادی میں ظاہر ہے یہ سب جانتے ہیں کہ عمر میں بہت فرق تھا, 18 سال ورسز 40 سال پلس ان کی عمر تھی, تو یہ تو ایک اپنی جگہ ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں, جو بہت کم لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ شادی کے وقت 107 سال پہلے حسن صاحب شادی ہوئی تھی 1918 میں. اس شادی میں اپنی بیوی کو جو حق مہر لکھا, میرے پاس اس کے نکاح نامے کی کاپی ہے, 1001 روپیہ حق مہر اس وقت کا, اس وقت 107 سال پہلے. اور منہ دکھائی جس کو کہتے ہیں, گفٹ جو وائف کو دیتے ہیں, 1,25,000 روپیہ. تو یہ محبت سے تو شروع ہوئی ہے شادی, میں اس لیے بتا رہا ہوں. نہیں, وہ رتی جو تھی, مریم ان کا نام ہو گیا, مریم, وہ تو فریفتہ تھیں آخر دم تک, بیمار ہو گئیں اور سب کچھ ہوا, لیکن کلمہ پڑھتی رہی وہ, اور ان کے بارے میں پریشان رہی اور مضطرب رہی. اور قائد اعظم کی جب ان کی وفات ہوئی تو پھوٹ پھوٹ کے روئے, یہ بھی سنا. ایبسولوٹلی, رومانوی شخصیت کے مالک تھے. 2 دفعہ ہی تھے پھوٹ پھوٹ کے روئے تھے. ایک دفعہ جب وہ پاکستان آ رہے تھے, قبر پر گئے تھے, اور ایک دفعہ وفات پر. اور آخری خط کی کاپی میرے پاس ہے جو رتی جناح نے قائد اعظم کو لکھا تھا, اور تعلقات علیحدہ, وہ باہر شفٹ ہو چکی تھی, پیرس شفٹ ہو چکی تھی, اور وہاں سے انہوں نے جو خط لکھا وہ دلچسپ ہے. اس خط میں لکھتے ہیں, وہ کہتی ہیں, جے کہتی تھی جناح کو, جے کے نام سے پکارتی تھی, وہ کہہ رہی تھی جے, انگلش میں انہوں نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کسی مرد کو اتنی محبت کسی نے دی ہو. لوگ پروپیگنڈا کتنا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی نفرت تھی, طلاق ہو گئی, یہ ہو گیا. وہ کہہ رہی ہیں آخری خط میں کہ کسی مرد کو اتنی محبت نہیں ملی ہوگی. شکر کہ نا سوشل میڈیا نہیں تھا, وہ ہوتا تو بہت بڑھ کے تھا. مخالفوں نے بہت کچھ کیا, لیکن جو حقیقت تو اپنی حقیقت ہے نا, تو ان کے آخر دم تک وہ اپنے شوہر سے محبت میں مبتلا رہی, اور شوہر جو تھے ان کے دل میں بھی وہ بستی تھیں, لیکن وقت ان کے پاس وہ اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کے ایک وہ چاہتی تھی.
لیکن اسد صاحب جو آپ نے سوشل میڈیا کا وہ ایک ویڈیو لیک اس زمانے میں قریب ہوئی تھی، وہ ضرور آپ کے بچوں کو خاص طور پر بتانا چاہیے کہ کیا گریس. میں اپنی جو پریزنٹیشن دیتا ہوں شامی صاحب اس میں لکھتا ہوں اے پولیٹیشین ود امینس گریس کے نام سے ایک سلائیڈ دکھاتا ہوں اور اس میں یہ سٹوری بتاتا ہوں. دیکھیے یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ مسز ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کے درمیان ایسے انٹیمیٹ تعلقات تھے جو بیونڈ ڈیسنسی تھے. ٹھیک خط لکھا کرتے تھے ایک دوسرے کو. جب ان کی بیٹی نے ایک پارسی شخص سے شادی کر لی تو ان کو بہت کرٹیسائز کیا گیا قائد اعظم کو کہ جو شخص اپنی بیٹی کو کنٹرول نہیں کر سکتا اس نے 9 کروڑ مسلمانوں کو کیا کنٹرول کرنا ہے. قائد اعظم نے کبھی جواب نہیں دیا تھا. پھر 1946 میں وہ خط جو مسز ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کے درمیان لکھے گئے تھے وہ لیاقت علی خان کے ہاتھ آ گئے. وہ خط لے کر قائد اعظم کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ سر اب ہماری باری ہے حساب برابر کرنے کی. دیکھیے اس زمانے کا تو یہ ویڈیو لیک ہی تھا. کوئی اور لیڈر ہوتا تو شاباش انعام اکرام دیتا کہ کمال کیا تم نے، یہ لے کے آئے ہو. قائد اعظم نے انگریزی میں جواب دیا، کیا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا تم چاہتے ہو، لیاقت علی خان سے کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں بلیک میل کروں اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کو. تاریخ جو ہے وہ لوگوں کی محبت اور ڈیڈیکیشن میں لکھی جاتی ہے، نہ کہ کچھ لیٹرز بلیک میل کے. قائد نے خط جلوا دیے. اچھا کیا گریس ہے، مطلب آپ ویژولائز کریں. میں صرف یہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پولیٹیشین ایسے نہیں بنے تھے. ایک ایسے پولیٹیشین آج کل ہمارے بچوں میں جاتا ہوں جب یونیورسٹیوں میں تو سب سے وہ زیادہ کہتے ہیں، خاص طور پر کہتے ہیں جی ہم انڈر پریویلیجڈ ہیں، یہ تو پاور اوپر لوگوں کے پاس ہے، فلاں بینک کے پاس ہے، فلانے کے پاس ہے. تو میں ان کو بتاتا ہوں، میں نے کہا آپ کے لیڈر نے یہ نہیں کیا تھا. شامی صاحب قائد اعظم کے بھائی آیا کیپٹن گل حسن، دین جنرل گل حسن جو ہمارے آرمی چیف بنے، وہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میں ان کو کوٹ کرتے کہتے ہیں میں اپنے دفتر بیٹھا تھا تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا میں احمد علی جناح میرا نام ہے. اچھا میں قائد اعظم کا بھائی ہوں تو مجھے ملوا دیں بھائی سے. تو انہوں نے کہا آپ نے ٹائم لیا بھائی سے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ کارڈ دے دو. وزٹنگ کارڈ پر لکھا کیا تھا، قابل غور ہے، لکھا ہوتا ہے احمد علی جناح، وہ سگا بھائی تھا، اور دوسری لائن میں لکھا تھا برادر آف قائد اعظم گورنر جنرل آف پاکستان. اب وہ کارڈ لے کر اندر گئے اور قائد اعظم کو دکھایا کہ یہ بھائی آیا، پڑھا اور پوچھا ٹائم لیا بھائی نے؟ انہوں نے کہا نہیں. قائد اعظم نے ریڈ پین پکڑا، سیکنڈ لائن جو لکھی تھی برادر آف قائد اعظم گورنر جنرل آف پاکستان، اس کو کاٹا. اور گل حسن لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ مجھے واپس دے کر کہا کہ میرے بھائی کو کہو نیا کارڈ بنوائے تو شاید مل لوں. واہ. اب آپ بتائیے یہ سٹینڈرڈ ہمارا لیڈر سیٹ کر گیا. میں 1400 سال پرانی بات نہیں، آج کے دور میں اس کو فخر سمجھا جاتا ہے. قائد اعظم کی جب شادی ہوئی ہے تو اس پر بڑا پروپیگنڈا ہو گیا ان کے خلاف. اور ہمارے ایک مجلس احرار کے بہت بڑے لیڈر تھے مولانا مظہر علی نظر، انہوں نے پوری نظم کہی اور اس کا ایک شعر تھا، ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے کہ ہے کافر اعظم. اس پر پھر جناب فتوی اس وقت بھی لگتے تھے. اس پر انہوں نے پرانی خبر، ہمارے دوست تھے بڑے یعنی اخبار نویس تھے پاکستان موومنٹ کے، میاں محمد شفیع میم شیر، وہ سول اینڈ ملٹری گزٹ کے پرانے فائل سے اس وقت خبر نکالی جس میں خبر چھپی تھی رتنی جناح جو تھی انہوں نے اسلام قبول کیا. آج وہ خبر چھپی اسلام انہوں نے قبول کیا، اس کے بعد شادی ہوئی. مگر یہ پروپیگنڈا جو تھا اور کچھ بھی نہیں بال بیگا کر سکتا، جھوٹ جو ہے پروپیگنڈا بھی شامی صاحب. اور پھر الجھانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے قائد اعظم کو کہ اگر اجازت دیں ایک بریک لے لیں، تو بریک کے بعد آپ سے ہی بلکہ دونوں حضرات کی ظاہر ہے میرے سامنے پوری تاریخ ایک بیٹھی ہوئی ہے کہ قائد اعظم سے جب پوچھا گیا کہ آپ شیعہ یا سنی تو انہوں نے کیا جواب دیا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں سے بات کریں گے. ویلکم بیک جی. ایئر کوموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شامی صاحب بریک پر جانے سے پہلے حاضر جواب تھے قائد اعظم، تو یہ پوچھا گیا کہ جی آپ سنی یا شیعہ، تو کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا واٹ واز پروفٹ محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے. اب وہ خاموش ہو گئے کہ جی اس وقت تو نہیں ہوتے تھے سنی شیعہ. تو ان کو پھر آپ کہاں سے آ گئے؟ ایک بار ایک جگہ تو گئے نا، الیکشن ہو رہا تھا، سوال کیا کسی نے جی آپ تو شیعہ ہیں تو ہم آپ کو ووٹ کیسے دیں؟ تو انہوں نے کہا آپ گاندھی جی سنی ہیں، آپ ان کو ووٹ دیں گے. اچھا تو بہرحال سر کیونکہ چشتی صاحب موجود ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ سوال بھی کیا تھا کیا، کیونکہ نظر تو یہ آتا ہے نا قائد اعظم کی جو ایک شخصیت وہ سوٹیڈ بوٹیڈ نظر آ رہے ہیں، جیسے شامی صاحب نے کہا کہ بعد میں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے تو سوٹیڈ بوٹیڈ نظر ہے. پہنا کوئی حرام نہیں ہے، سوٹ پہنا حرام سر، لیکن وہ تاثر تو آتا ہے نا کہ انگریز ظاہر ہے وہ تو ویسٹرن ڈریس تھا، اسی لیے لوگ سمجھتے تھے نا کہ ہمارا وکیل ہے، یہ برابر کی ٹکر ہے یہ. اچھا ہاں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی پتہ نہیں اچھے مسلمان تھے یا نہیں تھے. یہ اچھا مسلمان اور برا مسلمان کیا ہوتا ہے؟ اچھا مسلمان تو برا مسلمان اللہ جانتا ہے نا. اچھا مسلمان وہ ہے سچ بولتا ہے، جو رزق حلال کماتا ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا، جو حرام نہیں کماتا،
وہ اچھا مسلمان. اور یہ سارے ٹریٹس تھے قائد اعظم میں, صادق اور امین. اور قائد اعظم جو ہیں ان کی تو صداقت کی گواہی ان کے مخالف دیتے تھے. جو بات انہوں نے اپنے گھر میں کہنی ہے, ڈرائنگ روم میں کہنی ہے, وہی جلسے میں کہنی ہے. آج تک جھوٹ بولا نہیں, وہ بات جو غلط بیانی کی نہیں, تو اس سے اچھا مسلمان کیا ہو سکتا ہے. میں ایک میڈیکل کالج میں گیا, تو ایک فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ کھڑی ہوئی شامی صاحب, اور اس نے مجھے کھڑے ہو کے یہی سوال کیا کہ سنا ہے قائد اعظم اچھے مسلمان نہیں تھے. تو میں نے اس بچی سے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جانتے ہیں آپ؟ اس نے کہا جی. میں نے کہا کون تھے؟ اس نے کہا نیوکلیئر سائنٹسٹ. میں نے کہا انہوں نے کیا دیا پاکستان کو؟ انہوں نے کہا نیوکلیئر بم. تو میں نے کہا وہ کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ پتہ نہیں. میں نے کہا حج کیا تھا انہوں نے؟ کتنی نہیں. میں نے کہا زکوٰۃ کتنی دیتے تھے؟ کہتی پتہ نہیں. میں نے کہا تو بم کیوں لیا تھا؟ نہیں, یہ تو پھر تو پہلے آپ اگر آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے جو شامی صاحب کہہ رہے ہیں, اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اعتبار قوم کا سب سے بڑا, دیکھیے حسن صاحب, قوم کا اعتبار ہوتا ہے. یہ ہم بچوں کو نہیں بتاتے. بہت سارے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ قائد اعظم کو شاید کرسی کا لالچ تھا, طاقت کا تھا, اس لیے ڈیوائیڈ کیا. ہم کیوں نہیں بتاتے کہ پہلے ماؤنٹ بیٹن, پھر نہرو, پھر گاندھی جی آئے, قائد اعظم کے پاس آ کے کہا کہ اگر آپ پاکستان کی ضد چھوڑ دیں, جون 1947, اگر پاکستان کی ضد چھوڑ دیں تو ہم پورے ہندوستان کا آپ کو پہلا وزیر اعظم بنانے کو تیار ہیں, اور بچوں کو بتا سکتے ہیں ہم KPK سے بنگلہ دیش تک. اچھا, یہ پاکستان نہ لینے کی قیمت تھی کہ اگر نہ لیں تو آپ کو پورے ہندوستان کا وزیر اعظم پہلا بنا دیتے ہیں. قائد اعظم نے کیا خوبصورت جواب دیا. انگریزی میں کہا میں کوشش کرتا ہوں. انہوں نے کہا جو تم سے مجھ سے مانگ رہے ہو یہ میری قوم کی امانت ہے, اور امین ہونے کے ناطے میں قوم کی امانت نہیں بیچ سکتا. اوہ کمال ہے حضور. اگر وہ بن جاتے تو 13 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے واپس بلانا لکھا تھا ایسے ہی اپنے پاس, تو دنیا آج ان کو یاد رکھتی مسٹر محمد علی جناح, دا فرسٹ پرائم منسٹر آف آل انڈیا. وہ انہی پرائم منسٹر جتنے اور درجنوں ہیں صحیح, صادق اور امین جسے کہتے ہیں. مطلب یہ دیکھیے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ کس شخص نے کتنی نماز پڑھی, ہم تو نہیں, ایسے لوگ موجود ہیں. قائد اعظم نے جو گواہی دیتے ہیں, قائد اعظم نماز بھی پڑھتے تھے, قائد اعظم قرآن بھی پڑھتے تھے, قائد اعظم کی تقریریں سن لیں آپ. تو یہ اب یہ باتیں جو ہیں یہ تو ایک یعنی خلط محفظ ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. قائد اعظم زندہ ہوتے تو نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہاں جی نہیں. اس کے علاوہ دیکھیے میں تو ہسٹری سے گواہی دے دیتا ہوں. یحییٰ بختیار, یہ ہمارے جو فلم ایکٹریس ہیں, ان کے والد, ان کو فوٹوگرافی کا بڑا شوق تھا. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے قائم سے ریکویسٹ کی کہ میں نے بڑا اچھا کیمرہ لیا, میں آپ کے فوٹو شوٹ کرنا چاہتا ہوں. گھر گئے تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتاب پڑھ رہے تھے. ماشاءاللہ. تو میں نے کہا کیمرہ سیٹ کر کے کہ وہ ذرا کتاب پکڑے رکھیں. تو قائد اعظم نے کہا کہ نہیں, یہ میرا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, میں مذہب کو استعمال نہیں کرتا لوگوں کے لیے پاپولیرٹی کے لیے. امیجن اسلامک ٹچ دینے کی کوشش نہیں کی انہوں نے. اب وہ ایک جگہ گئے تو بیٹھے رکشہ میں, ان کا جلوس نکل, انہوں نے کہا ہیٹ ذرا اتار دیں. جی اچھا, کیوں کہ ذرا لوگ پسند نہیں کرتے, یہ انگریزی ٹوپی ہے. انہوں نے کہا میں تو نہیں اتاروں گا, میں تو اس کو پہنتا ہوں. اچھا, تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اصل بات یہ کہ قول اور فعل میں تضاد کیسا تھا. قول اور فعل میں تضاد نہیں تھا. جو بات سچ تھی وہ کہتے تھے, جو بات یعنی چھپ کے کہتے تھے وہی اعلانیہ کہتے تھے. اور لیڈر کی یہی کوالٹی ہونی چاہیے. اس کا جو ایک ایک پیسہ جو ہے اس کا حساب موجود ہے, کہاں کمایا ہے, کہاں خرچ کیا ہے. پیسوں سے یاد آیا, میں پیسوں سے بتا دوں کہ قائد اعظم کے پاس آخری دنوں میں زیارت میں تھے, نڈھال رہتے تھے, بلکہ کچھ نیم بے ہوش سے رہتے تھے, تو سارا دن ان کو بات بھی نہیں کرتے تھے. ایک دن ہم فریش بیٹھے ہوئے تھے باہر لان میں, ADC کو بلایا اور کہا کہ میرا سگار کا بل لے کر آؤ, کیونکہ سگار نہیں چھوڑا تھا. ہاں جی. تو ADC نے کہا سر آپ گورنر جنرل ہیں تو آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے, تو ہم تو بل ادا کر چکے ہیں, آپ کی طبیعت بڑی خراب تھی. تو کہتے ہیں سارے بل لے کر آؤ. واپس منگائے گئے سارے بل, اپنی ذاتی چیک بک سے بل کاٹا, اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سگار پینا بری عادت ہے اور میری قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں اٹھائے. واہ. تو یہ ہمارا لیڈر سٹینڈرڈ سیٹ کر گیا نا. تو وہ جو شامی صاحب کچھ وہ جو آخر میں جو آپ نے ذکر کیا زندگی کے آخری جو ایام تھے, اس میں وہ جو ایمبولینس والا واقعہ ہے کہ جی وہ کنٹروورسی کہا جاتا ہے کہ ہے کہ جب کراچی آئے وہ, ہاں جی کراچی ایمبولینس خراب ہو گئی یا پیٹرول ختم ہو گیا, جو بھی دو ہی تو ایمبولینس تھے اس وقت. یہ کیا قصہ ہے جی؟ میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے جی, ابھی 2 دن پہلے مجھے اس کا جواب ملا ہے. اچھا جی, جو اس وقت ڈائریکٹر ہیلتھ تھے جنہوں نے یہ ایمبولینس ڈیٹیل کرنی تھی, ان کا بیٹے امریکہ میں ہے. میں نے ان تک پہنچ رسائی حاصل کی. میں بھی یہی سوچتا تھا کہ کیا کانسپریسی تھی. پہلی تو آپ کے ویورز کو یہ کلیئر کر دیں کہ قائد اعظم کوئی, اللہ تعالیٰ کی مرضی تو اپنی جگہ ہے, لیکن ڈاکٹروں نے وہاں جواب دے دیا ہوا تھا زیارت میں کہ اب یہاں ان کی وفات, اللہ تعالیٰ معجزہ تو کر سکتا ہے, لیکن وفات یہاں ہونی ہے یا کراچی, فاطمہ جناح ڈیسائیڈ کر لیں. تو فاطمہ جناح نے کہا ہم واپس لے چلتے ہیں. یعنی he was almost dead. It was a matter of chance نہیں تھا, it was matter of time. فاطمہ جناح نہیں چاہتی تھی کہ اس حالت میں لوگ دیکھیں ان کو, اور اس وجہ سے انہوں نے حکم دیا فاطمہ جناح کو کہ میرے کراچی ارائیول کو پرائیویٹ رکھا جائے.
اب پرائیویٹ کی انٹرپریٹیشن ہم تینوں بھی اور آپ کے ویورز علیحدہ علیحدہ کریں گے. ان کے کہا گیا کہ بہت سمپل رکھا جائے, اس لیے گورنمنٹ کا کوئی پروٹوکول نہیں تھا. اب آتے ہیں ایمبولینس والی بات. جب یہ ڈائریکٹر صاحب جنہوں نے یہ ایمبولینس ڈیٹیل کرنی تھی ان کو نہیں بتایا گیا, کیونکہ پرائیویٹ رکھنا تھا کہ قائد آ رہے تھے, ان کو بتایا گیا کہ وی آئی پی موومنٹ ہے, ماری پور بیس پر ایمبولینس چاہیے ایک. اچھا, یہ نہیں بتایا گیا کہ کون قائد اعظم ہے, یہ نہیں بتایا کہ قائد. تو وہ کہتے ہیں 2 ایمبولینس تھی, جو اچھی والی وہ تو قائد اعظم کے لیے تھی. یہ بچوں کو نہیں بتاتے, قوم کو ہم نہیں بتاتے. ان کے بیٹے نے بتایا کہ میرے والد کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا تھا کہ مجھے وی آئی پی موومنٹ تو کوئی بھی ہو سکتی ہے, ایئر فورس, آرمی, نیوی چیف, جو وہ تو قائد اعظم کے لیے رکھی ہوئی ہے, وہ تو قائد اعظم کے لیے. جو کرتا دھرتا تھے, جن کو پتا ہوگا یہ وی آئی پی موومنٹ کس کی ہے, ان کو بھی نہیں پتا تھا. ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم ویورز کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی تھی گاڑی خراب. جس دن حلف اٹھایا تھا ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ قائد اعظم نے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کا, یہ واپس جا رہے تھے گورنر جنرل ہاؤس حلف کے بعد, تو BWP-35 بہاولپور کے امیر کی گفٹ کی ہوئی سب سے مہنگی گاڑی اس علاقے میں, اس میں آگ لگ گئی تھی. اچھا, تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں جو آج کل الیکٹرانک گاڑیاں ہیں, انجن بڑے ریلائبل ہیں, آپ 10,000 کلومیٹر بھی چلے جائیں کچھ, وہ نہیں تھی گاڑیاں 80 سال پہلے. اس وقت حالات ایسے نہیں تھے نا, گاڑیاں تھی بھی کتنی, لیکن چلیں وہ بھی بہرحال خراب تھی. سر ہمیں کنسپریسی تھیوری جو ہے نا, بس اس پہ ہم بناتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو بھی بیوقوف بناتے ہیں, دوسروں کو بناتے ہیں, مشغلہ ہے ہمارا. اچھا, لیکن کام بھی تو کرتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ خالد چشتی صاحب, سر آج تشریف لائے ہمارے پروگرام میں, خاص طور پہ قائد اعظم کے یوم پیدائش پر سیر حاصل گفتگو کے لیے. شامی صاحب جی ہمارے الطاف حسن قریشی صاحب, جی جن کو میں تو پاکستان کا سب سے بڑا اخبار نویس سمجھتا ہوں اس وقت, اور ممتاز ترین اخبار نویس ہیں, وہ علیل ہیں اور ہسپتال میں داخل ہوئے ہیں, چیسٹ انفیکشن ہے شدید قسم کی. تو دعا کریں ان کی صحت کے لیے, ہمارے جو سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور جلد صحت یاب کریں گے. آمین انشاءاللہ. اچھا سر, میں اب جو ہے وہ کوئکلی صرف یہ کہ کیونکہ ظاہر ہے ہم ہسٹری کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن ہم نے آگے فیوچر کی بھی بات کرنی ہے, اور پاکستان کی سیاست میں کچھ اچھے پہلو بھی جو ہیں وہ آ جاتے ہیں کبھی کبھی. ان میں سے ایک آیا کہ جب تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس نے یہ بتا دیا کہ ہاں جی ہم تیار ہیں, اور جو پرائم منسٹر نے پیشکش کی تھی مذاکرات کے لیے تیار ہے. اب جو ان کا اعلامیہ آیا, صرف میں سر دکھانا چاہ رہا ہوں, اس میں اگر ہم بیچ کے ساری چیزیں نکال دینا تو وہ یہ ہے کہ اجلاس میں شرکا نے اصولی طور پر اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک نئے میثاق کی اشد ضرورت ہے, اور نئے میثاق میں اپوزیشن ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے. لیکن ساتھ ہی وہ 8 فروری کے بارے میں کہہ رہے جی ہم یوم سیاہ منائیں گے, اسٹریٹ موبلائزیشن ہوگی اور اس کا اعلان جلد کر دیا جائے گا. تو یہ دباؤ میں لا کر جو ہے وہ کوئی مذاکرات کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جو وزیر اعظم نے پیشکش کی ہے اصولی طور پر ہم اسے قبول کرتے ہیں, ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اب اس کے بعد اب دیکھیے پھر مذاکرات کب ہوں گے, کیسے ہوں گے, کس بات پہ ہوں گے. لیکن بنیادی بات پھر آگے انہوں نے یہ کہی ہے کہ ہم احتجاج جو ہے جو 8 فروری کو کرنے والے تھے وہ ہم جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے, تو جاری رکھیں, احتجاج بھی کر لیں. اس احتجاج جو ہے وہ بھڑاس نکال لیں, بھڑاس بھی نکلتی نہیں, 2 سال ہو گئے احتجاج کر کے. تو میرا خیال ہے کہ اپنا ایک جو شوق ہے وہ بھی پورا کر لیں, تو اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے. اچھا, اب یہ احتجاج جو ہے میرا نہیں خیال ہے کہ ان کی کوئی طاقت میں اضافہ کرے گا یا کوئی بہت بڑا دھماکہ ہو جائے گا. بس یہ ہے کہ معمول کی کارروائی ہوگی جو تھوڑا بہت ہوگا. لیکن کل شامی صاحب میں نے آپ سے یہی پوچھا تھا, آپ کہہ رہے تھے کہ جی اگر کوئی شرائط رکھیں گے تو پھر معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. لیکن ابھی تو یہ دیکھیں نا, شرائط کی بات تو ہو نہیں رہی نا سر. انہوں نے کہا ہم بات چیت کریں گے. اب یہ کس چیز پہ کریں گے, کیسے کریں گے, ایجنڈے کے بغیر کریں گے. جب انہوں نے یہ ایک ہاں کر دی ہے تو اس کے بعد پھر ان کے جو متعلقین ہیں وہ مل لیں گے, پہلے آپس میں کوئی طے کر لیں گے کس بات پہ ہونی چاہیے. جو ہمارے عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی 2018 کے انتخابات کے متعلق شکایات تھیں, اور پھر انہوں نے کہا تھا جی پارلیمانی کمیشن بنانے پہ میں تیار ہوں, اور پھر ایک پارلیمانی کمیشن بن گیا تھا پارلیمنٹ کے ارکان پہ مشتمل, جس کو تحقیقات کرنی تھی, اور اپوزیشن نے اس سے اتفاق کر لیا تھا. اور مگر وہ یہ الگ بات ہے کہ اس کا ایک ہی اجلاس ہوا, دوسرا اجلاس ہی نہیں ہوا. بالکل. تو اب بھی یعنی کوئی ایسا کمیشن بنایا جا سکتا ہے, کوئی ایسی تدبیر کی جا سکتی, لیکن مختلف تجاویز ہیں. ابھی ایک یہ انتخابات کا جائزہ لے لیں, پارائندہ انتخابات جو ہیں وہ کیسے منعقد ہوں گے کہ ان پر یقین ہو, اور وہ ساری سیاسی جماعتیں اس میں متفق ہوں اور شکایت ان کی پیدا نہ ہو بعد میں. اگرچہ ہمارا جو کلچر ہم نے ڈیولپ کیا ہے اس میں تو یہ مشکل ہو گیا ہے کہ ہر انتخاب کے بعد شکایتیں پیدا ہوتی ہیں, الزامات بھی لگائے جاتے ہیں, لیکن سوائے 1970 کے
کبھی رد عمل شدید نہیں ہوا. تو انتخابات کے منظم دھاندلی میں سمجھتا ہوں ایک ہی ہوئی ہے, اچھا, اور وہ 1977 کے انتخابات میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, چلیں یہ دور کرنے شاہد صاحب. لیکن گورنر سندھ کو میں سن رہا تھا, وہ تو آج سخت باتیں کر رہے ہیں. وہ کریں گے جی ان سے تو مذاکرات کرنے ہی نہیں چاہیے, اور اڈیالہ میں جو بیٹھا مغرور شخص ہے, تکبر زدہ شخص ہے, دوبارہ یہ جو ہے وہ چڑھائی کی کوششیں کر رہا ہے. تو وہ جو گورنر سندھ ہے تو گورنر سندھ کے گورنر ہے نا, تو ان کو ذاتی اظہار رائے کرنے کا ذاتی خیال, کیونکہ ان سے تو کوئی پوچھے گا نہیں نا کہ بھئی آپ مذاکرات کریں کہ نہ کریں. اچھا, تو وہ تو اس کا حصہ بھی نہیں ہے. تو اور نہ کوئی, تو اس لیے انہوں نے بھی اپنی بھڑاس نکال دی. حالانکہ وہ تو بڑے ایک سلق کل سے آدمی ہے. حیرانی ہوئی آج دیکھ کے کہ وہ تو بڑے جوڑنے کی بات کرتے ہیں, لیکن آج پتہ نہیں کیسے جو ہے غصہ آ گیا ہوگا. چلیں فی الحال سر بریک آ گئی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.